نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلى الله عليك وآلك وبارك وسلم. واجب الاحترام سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس وقت یہ مختصر سی گفتگو آپ لندن کے اور جوہانسبرگ کے ساتھیوں کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، آج ہی کے دن شاعر مشرق، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کے فرزند جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال اس دار فانی سے رحلت کر گئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اخروی منازل کو آسان فرمائے. تو آج اتفاق سے میرے ذہن میں بار بار حضرت علامہ اقبال کی کچھ یادیں جو ان کے فرزند سے منسوب ان کی سوانح کی کتب میں موجود ہیں وہ گردش کر رہی تھی. تو ایک چیز جس کا بار بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ علامہ اقبال نے جاوید کو زندہ کر دیا، اور جاوید کو اس طرح زندہ کیا کہ اپنے کلام میں بیشتر مقام پہ نوجوان نسل کو جاوید کے نام سے مخاطب کر کے پکارا، چونکہ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کی پچھلی عمر کی اولاد تھے، اس لیے علامہ کو ان سے بڑا پیار بھی تھا. جاوید نامہ کا جو آخری حصہ ہے وہ اس کا عنوان ہی یہ ہے، خطاب و جاوید سخنے و نزاد نو، a message to youth اور addressed to جاوید اقبال. اسی طرح علامہ اقبال نے اور بہت سے مقام پہ جاوید کے نام یہ نظم لکھی جسے بڑی شہرت حاصل ہے. علامہ کی یہ نظم زبان زدے عام خاص ہے، جس میں اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو یہ علامہ کی نظم جاوید کے نام لکھی گئی. اس طرح بے شمار مقامات پہ علامہ انہیں یاد کرتے ہیں. تو انہی تمام چیزوں میں علامہ اقبال نے جو درس دیا اس کا بنیادی طور پہ مطمع نظر شخص جاوید نہیں تھا. علامہ کا مطمع نظر ان کا فرزند، ان کا بیٹا جاوید نہیں تھا، بلکہ وہ پوری مسلمان قوم کو جاوید کی طرح دیکھتے تھے کہ یہ قوم، اس کے نوجوان ان کے فرزند ہیں، اور ان کو ٹیچ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا،
ان کی تربیت کرنا، ان کو پیغام دینا، ان کو ایک واضح ڈائریکشن دینا، یہ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور انہوں نے جو بنیادی پیغام دیا اپنی مسلمان قوم کو، وہ بنیادی پیغام کئی حصوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں خودی کا درس ہے، اس میں وطنیت پرستی سے چھٹکارا ہے، اس میں نسلی عصبیت سے چھٹکارا ہے، اس میں یاس و قنوطیت اور مایوسی سے چھٹکارا ہے، اس میں ریلیجیس سٹیٹس کو سے چھٹکارا ہے، اس میں اس طرح کی اور بہت سی چیزوں سے علامہ اقبال نے بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے اور بہت سی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پیغام دیا۔ اور اسی روانی میں جس میں علامہ یہ سارا پیغام اپنے کلام میں دیتے ہیں، وہیں علامہ اقبال نوجوانوں کو یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ تمہارا جو تعلق تمہارے نبی، تمہارے رسول، تمہارے ہادی، تمہارے رہبر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے، وہ تعلق غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی تذبذب، اس میں کوئی تزلزل، اس میں کوئی التباس، اس میں کوئی دھندلاہٹ، اس میں کوئی کنفیوژن، اور اس میں کسی طرح کی کوئی اور بندش خلش نہیں ہونی چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وہ ایک پختہ اور مضبوط تر تعلق آدمی کا ہونا چاہیے۔ اور اسے علامہ اقبال جو ہیں وہ عشق کا نام دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو یہ تعلق ہے، یہ بنیادی طور پہ حضور کی ذات سے عشق کرنے کا تعلق ہے۔ مثلا میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا۔ اب یہ تو ہماری ہر نماز کی رکعت میں دعا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شامل کون ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت عشق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک عشق کہتے ہیں ٹوٹ کے محبت کرنا، تو جب تک کسی سے ٹوٹ کے محبت نہ کی جائے، شدت سے محبت نہ کی جائے، اس وقت تک آدمی اطاعت کے کامل معیار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ عشق کرے، زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ حقیقی عشق، حقیقی عشق، جس عشق کا سرچشمہ آدمی کا قلب ہے، جس عشق کا سرچشمہ آدمی کا وجود باطن اور آدمی کا جہان باطن ہے، آدمی کی کائنات باطن ہے، وہاں سے جب آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کرتا ہے، اس وقت آدمی کے وجود کے اندر وہ خیر کا، وہ برکت کا سرچشمہ پھوٹ پڑتا ہے کہ جو ایک عام انسان کو عوام کی صف سے نکال کے خواص کی صف میں جا کھڑا کرتا ہے۔ یعنی آدمی کامن نہیں رہتا بلکہ آرڈنری نہیں رہتا، وہ ایکسٹرا آرڈنری پرسن بن جاتا ہے، وہ ایک اسپیشل پرسن بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کانگریگیشنز کا وہ ایک مقرب آدمی بن جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہ بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ عشق کہتے کسے ہیں، عشق ہے کس چیز کا نام؟ اب عشق کی آپ نے بہت سی تشریحات سنی ہوگی، آج کل کی تو جو فحش، فرسودہ، لغو، گندی، گھٹیا شاعری آ رہی ہے، اس میں تو عشق کو گالیاں تک دی گئی ہیں، اس میں عشق کو بڑا برا بھلا کہا گیا ہے۔ اب میں جدید اردو ادب کے یا جدید فارسی ادب کے کس کس شاعر کا نام یہاں پہ لوں کہ کس طرح انہوں نے
عشق کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا کہ جس سے عشق دو مرد اور عورت کا، دو افراد کا ایک جنسی تعلق بن کے رہ گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے عشق کی کوئی تذلیل نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کے عشق کی اور حقارت نہیں ہو سکتی کہ عشق کو صرف یہیں تک محدود کر دیا جائے۔ تو علامہ اقبال عشق کو ایک اور پیرائے کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ پیرایا جو ایک بندہ مومن کا خاصہ ہے، اور اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ در جہاں ہم صلح و ہم پیکار عشق، آب حیواں تیغ جوہر دار عشق۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس جہان کے اندر خیر و شر کی جتنی قوتیں ہیں، ان کے درمیان جو ایک ازلی کشمکش چل رہی ہے، وہ کشمکش کروانے والا یہ عشق ہے جو خیر کو شر کے خاتمے کے اوپر اکساتا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ از نگاہ عشق خارا شک شود، کہ اگر عشق کی نگاہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اگر عشق کی تپش، عشق کی گرمی، عشق کی حرارت اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے، از نگاہ عشق خارا شک بود، عشق کی گرمی کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ پتھروں کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ عشق حق آخر سراپا حق بود، اللہ کا عشق اگر آدمی کو نصیب ہو جائے تو آدمی کا پورا وجود وہ اس حق کو پا لیتا ہے، اس حق کو پا کے اس حق کی حقیقت کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عشق کی اس قوت کو حاصل کرے، اور عشق کی اس قوت کا حصول اس کے اوپر لازم ہے۔ اور علامہ اقبال عشق کی تلقین کرتے ہیں کہ آدمی کو یہ عشق حاصل کرنا چاہیے، اور علامہ اس میں فرماتے ہیں اپنی فارسی شاعری کے اندر کہ عاشقی آموز و محبوب طلب، آموز کہتے ہیں سیکھنا، عاشقی آموز، عاشقی سیکھو، عشق کرنا سیکھو، عشق حاصل کرو، محبوب طلب، اور اللہ کی بارگاہ سے ایک محبوب طلب کرو۔ اب اہل زبان یہ جانتے ہیں کہ فارسی زبان میں اکثر حروف کے آخر میں جب بڑی یہ لگ جاتی ہے، یہ جو ہمارا سبک ہندی ہے، ایک تو جدید ایرانی فارسی ہے وہ نہیں، جو ہمارا سبک ہندی ہے، اس سبک ہندی کے تحت جہاں بڑی یہ لگ جائے، بڑی یہ سے مراد واحد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی شخص سے ایک شخص، ملت ایک ملت، محبوبے ایک محبوب۔ اور علامہ اقبال یہی بات کہتے ہیں کہ شب پیش خدا بگریستم زاد، مسلمانہ چرا خارند و زارند، میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوا دوڑتا ہوا حاضر ہوا، میں نے کہا کہ مولا مسلمان کیوں خوار اور ذلیل ہو گئے؟ ندا آمد نمیدانی کئی قوم، اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آیا کہ اقبال کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ قوم دلے دارند و محبوب ندارند، یہ قوم اپنے اندر دل تو ایک رکھتی ہے لیکن اس دل میں محبوب ایک نہیں رکھتی۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ عاشقی آموز و محبوب طلب، عشق کرنا سیکھ اور اللہ کی بارگاہ سے اس محبوب حقیقی کو طلب کر تاکہ وہ تیرا محبوب بن جائے۔ کوئی ایسی ہستی ہو جس سے تو محبت کرتا ہو، جس سے تو محبت کا اظہار کرتا ہو، جس کو تو آئیڈیالائز کرے، جب تو اسے آئیڈیالائز کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کی صفات کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرے گا۔ آپ آئیڈیالائز جو کنسپٹ آف آئیڈیالزم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسی آدمی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں جس کی صفات کو آپ اپنے وجود کے اندر پیدا کریں۔ پھر علامہ کہتے ہیں کہ سوز صدیق کو علی از حق طلب، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، آپ کا سوز اللہ کی بارگاہ سے طلب کر۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کا سوز اللہ کی بارگاہ سے طلب کر۔ اور سوز صدیق کیا ہے، سوز علی کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ذرہ ایک قطرہ خیرات کے طور پہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو۔
بھیک کے طور پہ اس کی بارگاہ سے طلب کرو. گویا سوز صدیق بھی اور سوز علی بھی یہ دراصل عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے. یہ عشق مصطفیٰ سوز صدیق اور سوز علی کا دوسرا نام ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ ذرہ عشق نبی ذاک طلب اللہ کی بارگاہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بھیک اور خیرات مانگو. اب عشق کرتا کیا ہے؟ عشق جب بندے کے وجود میں پیدا ہو جائے، ایک نوجوان جب اس عشق کو اپنا لیتا ہے، اس کی گرمی اس کی حرارت سے اپنے وجود کو وہ حرارت و تپش بہم پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہ عشق کیا کرتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کیمیا پیدا کنز مشت گلے. یہ مشتگل ہے. گل مٹی کو کہتے ہیں، مشت مٹھی کو کہتے ہیں. کہ یہ مٹی کی جو مٹھی ہے، یہ جو تیرا وجود ہے، کیمیا پیدا کنز مشت گلے، اپنی اس مٹی کی ایک مٹھی سے کیمیا کو پیدا کر. کیمیا وہ چیز ہے، وہ مٹی کو لگ جائے، وہ تانبے کو لگ جائے، وہ سونے کو لگ جائے، وہ جس چیز کو لگ جائے، وہ جس دھات کو لگ جائے، کیمیا اس چیز کو سونا بنا دیتا ہے، کندن کر دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کیمیا نصیب ہو گئی تو تیری یہی مٹی سونا بن جائے گی. یہ وجود وجود عام نہیں رہے گا، یہ وجود وجود خاص رہے گا. جس طرح بعض کیمیکل ملنے سے پانی کا اثر، پانی کی تاثیر، پانی کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح آدمی کی جو یہ میٹیریلسٹک باڈی ہے، اس کے اندر بعض ایسے اجزاء ہیں، اگر ان کو شامل کر دیا جائے تو آدمی کی یہ میٹیریلسٹک باڈی یہ خواص تبدیل کر لیتی ہے، یہ اپنی حیت تبدیل کر لیتی ہے، یہ اپنی ایفیکٹونیس تبدیل کر لیتی ہے، یہ اپنی امپورٹنس تبدیل کر لیتی ہے. شہید کا خون ٹپکتا رہتا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے جاننے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو جس جگہ انہیں چوٹ آئی تھی، 16 گھنٹے ان کی وفات کو گزر گئے. جب انہیں دفنایا گیا تو 16 گھنٹے بعد انہیں دفنایا گیا. جس وقت دفنایا گیا تب بھی خون ان کے اس چوٹ والے حصے سے ٹپک رہا تھا. بظاہر دل بھی بند ہے، دھڑکن بھی بند ہے، وجود بھی ٹھنڈا ہے، سب کچھ. تو یہ ہے کہ وجود کے آدمی کی میٹیریلسٹک باڈی کے خواص تبدیل ہو جاتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ کیمیا پیدا کنز مشتگلے، اس مٹی اس خاک سے جب عشق مصطفیٰ کا وہ کیمیا لگ جاتا ہے تو یہ وجود اپنے خواص کو تبدیل کر لیتا ہے. یہ وجود اپنے ان جواہر کو تبدیل کر لیتا ہے، یہ وجود اپنی اس حیات کو تبدیل کر لیتا ہے. اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ بوس زن بر آستانے کاملے، اگر عشق مصطفیٰ کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ کسی مرد کامل کے آستان کو بوسہ دے. کیونکہ مرد کامل وہ ہے جو تجھے عشق مصطفیٰ سکھاتا ہے، عشق مصطفیٰ کا طریق، عشق مصطفیٰ کا اسلوب، عشق مصطفیٰ کا وے، عشق مصطفیٰ کی گائیڈنس، اور اس کی وہ حقیقت تمہیں سکھاتا ہے کہ عشق کہتے کسے ہیں، عشق کیا کیسے جاتا ہے، عشق کے تقاضے کیا ہیں، عشق کی نشانی کیا ہے اور عشق کے آثار کیا ہیں. آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا عشق اب کمال کی طرف جا رہا ہے یا میرا عشق زوال کی طرف جا رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ بوسہ زن بر آستانے کاملے، یہ مرد کامل ہے جو تجھے زندگی کے اس راز سے آگاہی عطا کرتا ہے. اور پھر اقبال اس کی مثال دیتے ہیں، شمع خضرا ہم چو رومی برفروز. جس طرح مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے، جو آج جرمنی میں، یونائٹڈ سٹیٹس میں، یوکے میں بیسٹ سیلر بکس ہیں، کس کی؟ رومی کی. وہ رومی اقبال کہتے ہیں شمع خضرا ہم چو رومی برفروز. جس طرح مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شمع کو روشن کیا تھا، تو بھی اپنے وجود کی شمع کو اسی طرح روشن کر. اور رومی نے کس طرح اپنی شمع کو روشن کیا؟ اقبال کہتے ہیں روم را در آتش تبریز سوز، کہ رومی نے جب اپنی روم کی مٹی تبریز کی آتش میں جلائی، اس وقت رومی کے وجود کی مٹی بھڑک اٹھی کہ جب طالب مرشد کامل کی بارگاہ کے اندر وہ طلب لے کے جاتا ہے
مرشد کامل وہ عشق مصطفیٰ کی کیمیا اس کے وجود کو لگا دیتا ہے، جس سے اس کے وجود کے خواص بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کا وجود آرڈنری نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈنری وجود ایک بن جاتا ہے. وہ ایک عشق میں تھا، ایک ہستی ہے فوق الادراک، جسے عقل سمجھ نہیں سکتی، جسے عقل جس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتی. تو آگے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب آدمی یہ عشق کرتا ہے، عشق سے آدمی کو حاصل کیا ہوتا ہے، حاصل عشق کیا ہے، آپ اچیو کیا کرتے ہیں عشق کر کے، آپ کو ملتا کیا ہے. عشق آدمی کو معشوق تک رسائی عطا کرتا ہے. عشق آدمی کو معشوق تک رسائی عطا کرتا ہے. اور معشوق کون ہے؟ کوسچن 1 معشوق کون ہے، کوسچن 2 معشوق کدھر ہے. علامہ اقبال ان دونوں سوالات کا جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہست معشوق نہاں اندر دلت، کہ وہ معشوق تیری ہستی تیری ذات سے باہر نہیں ہے. ہست معشوق کے نہاں اندر دلت، وہ معشوق پوشیدہ، وہ چھپا ہوا معشوق وہ تیری اپنے وجود کی ہستی کے اندر چھپا ہوا ہے. چشم اگر داری بیا بنمائے مت، اگر تیرے پاس اس معشوق کو وہ دیکھنے والی آنکھ ہے، آجا بنمائے مت، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ وہ معشوق کدھر ہے، وہ معشوق کون ہے. اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں آشکانے او ز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اس معشوق کے جو عاشق ہیں وہ بڑے بڑے اچھوں سے بہت اچھے ہیں، وہ خوش تر ہیں، وہ زیبا تر ہیں، وہ محبوب تر ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشق ہے، وہ عاشق نہیں رہتا بلکہ اس کا عاشق ہوتا ہے، دنیا کا معشوق بن جاتا ہے، اس کا محب دنیا کا محبوب بن جاتا ہے. اس سے محبت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب تم اس سے محبت کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جو بزرگان دین نے اس کی تشریح کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کا محبوب بن جاتا ہے. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ محبوب کدھر ہے، وہ محبوب دل میں ہے. اور دل میں وہ محبوب کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ. یہ جو مومن کا دل ہے اسے ایک خالی خولی کھوکھلا ایک خول نہ سمجھو، ایک کھوکھلا خول نہ سمجھو، بلکہ یہ دل مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس دل کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. آبروئے ماز نام مصطفیٰ، اور ہماری آبرو اسی نام کی بدولت ہے، اسی نام کے ذریعے یہ سارا کچھ ہماری عزت آبرو قائم ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ہستی مسلم تجلی گاہے، ہستی مسلم تجلی گاہے. مسلمان اپنے وجود کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ کوئی خالی خولی چیز ہے، یہ کوئی ہڈیوں کا اور ماس کا اور گوشت کا ایک کھوکھلا تنا ہے؟ نہیں. ہستی مسلم تجلی گاہے، مسلمان کی یہ ہستی، مسلمان کا یہ وجود، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا مظہر ہونا چاہیے. تورہا بالت زگرد راہ، یہ اس شہنشاہ کائنات، یہ اس محبوب کائنات کی تجلی گاہ ہے کہ جس کے قدموں کی خاک سے کئی تور پھوٹ نکلتے ہیں. تورہا بالت زگرد راہ، جسے اقبال کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. جو عام
ذروں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، معاشرہ جن کو کوئی ترجیح، کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتا، وہی چیزیں جب عشق مصطفیٰ سے مس ہو جاتی ہیں تو وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ جو بنیادی اقبال نے کہا ہے کہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، وہ لوگ جو غبار راہ سمجھے جاتے تھے، جن کو اڑا دو غبار راہ کی طرح، بے حیثیت بے اوقات ہیں وہ غبار راہ کی طرح، اقبال کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے فروغ وادی سینہ بخشا، اور وادی سینہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات نصیب ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اگر ایک بے حیثیت بے اوقات غلام بھی آ جاتا ہے، اگر حضور کا عشق اسے نصیب ہو جاتا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ اس کا وجود طور سینہ کے جلووں کی طرح جگمگا اٹھتا ہے۔ مست چشمے ساقی بتہاستیم در جہاں مثل میومی ناستیم، کہ ہمارے وجود کی جو مستی ہے یہ ساقی بتہا کی آنکھوں کا فیض ہے، یہ ساقی بتہا کی نگاہ کے فیض سے یہ مستی ہمارے وجود کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو آدمی کو اطاعت کرواتا ہے۔ اگر یہ عشق نہ ہو تو آدمی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اور یہ عشق ٹوٹ کے محبت کرنے کا نام ہے۔ میں یا مثال کے طور پہ یہ جو اقبال کا تصور عشق ہے کہ شدت سے محبت کرنا کسے کہتے ہیں، اس کی صرف ایک چھوٹی سی مثال، ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، قالت جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لأحب الی من نفسی۔ ایک آدمی حاضر ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتا ہے کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، انک لأحب الی من اہلی، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ پھر وہ صحابی عرض کرتا ہے کہ انکا واحب الی من ولدی، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میرے بچوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُ، حضور یہاں تک کہ میں اپنے گھر میں بھی جب بیٹھا ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے والدین میں، اپنے آپ میں بیٹھے ہوئے بھی، یا رسول اللہ میں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کرتا، میں والدین کا، اپنے آپ کا ذکر نہیں کرتا، میں ان سب کو بھلا کر فَأَذْكُرُكَ، حضور میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، میں آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ فما اصبر حتی آتیکا فانظر الیکا، اور مجھے وہاں بیٹھے ہوئے صبر نہیں آتا، مجھے چین نہیں آتا، حتی آتیکا فانظر الیکا، جب تک کہ میں یہاں آ کے آپ کے رخ انور کی زیارت نہ کر لوں، آپ کو دیکھ لوں۔ حضور گھر میں بیٹھے ہوئے جو اپنا آپ یاد نہیں ہے، اپنے اہل خانہ یاد نہیں ہے، اپنی اولاد یاد نہیں ہے، حضور میں وہاں بیٹھے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ذکر کرتا رہتا ہوں، پھر بھی دل بے چین ہو جاتا ہے، اور تب تک قرار نہیں پاتا جب تک میں آپ کا رخ زیبا نہ دیکھ لوں۔ لیکن یا رسول اللہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، حضور جب مجھے اپنی موت کا اور آپ کے پردہ فرما جانے کا خیال آتا ہے، عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں سوچتا ہوں کہ آپ جب جنت میں داخل ہوں گے
رفعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ بہت اعلی مقامات کے اوپر فائز ہوں گے، بہت اعلی مقامات کے اوپر جلوہ گر ہوں گے۔ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ حَسِبْتُ أَن لَا أَرَاكَ، یا رسول اللہ میں تو جنت میں بہت چھوٹے مقام پہ ہوں گا، میں یہ ڈرتا رہتا ہوں سوچ سوچ کے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند مقامات پہ ہوں گے، میں چھوٹے مقام پہ ہوں گا، میں ڈرتا رہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی زیارت سے محروم نہیں ہو جاؤں گا، میں جنت میں آپ کی زیارت سے محروم نہیں ہو جاؤں گا جس سے عشق ہے۔ اب وہ ساری نعمتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غرض جنت سے محبت کیا کرتے، حدیث کو سمجھیں، حوریں مل گئیں، غلمان مل گئے، محلات مل گئے، دودھ اور شہد کی نہریں مل گئیں۔ ایک عام مومن کو، ایک عام صالح اور بعمل انسان کو جنت میں کیا کیا اعلیٰ مقام ملیں گے۔ قرآن و حدیث میں دیکھیں تو جو حضور کے صحابہ کو مقام ملے گا، جن کے متعلق صوفیاء نے، علماء و فقہاء نے متفق طور پہ یہ بات فرمائی کہ آدمی بلند سے بلند مقامات پہ پہنچ جائے، یہاں تک کہ زمین و آسمان اس کے قبضہ قدرت میں آ جائیں، مگر ایک صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کا جنت میں کیا مقام ہے؟ وہ ساری نعمتیں پا کر، وہ ساری چیزیں حاصل کر کے بھی صحابہ کو یہ گمان ہے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ حور و غلمان، وہ نہریں، وہ باغات، وہ محلات تو موجود ہوں گے، حضور آپ کی زیارت تو نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فلم یرد الیہ رسول اللہ شیئا، ابھی اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا، حتی نزل جبرائیل بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جبریل امین یہ آیت لے کے آ گئے، اور جبریل امین یہ آیت آ کے سناتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ گویا وہ صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی کے ساتھ جو محبت ہے، اور اس محبت کے اندر جو وارفتگی ہے، اس محبت کے اندر جو شدت ہے، جب تک محبت کے اندر وہ شدت پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل طور سے اطاعت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو عشق ہے، اس عشق کے جو آئیڈیل گزرے ہیں، اقبال پھر ان آئیڈیلز کو بھی اس میں ساتھ لاتے ہیں۔ وہ آئیڈیلز کون ہیں؟ ان آئیڈیلز میں علامہ اقبال حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو لاتے ہیں کہ امام جامی کا جو عشق ہے، اور امام جامی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جس طرح اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، دنیا عشق میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کا ثانی نہیں ملتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کشتہ انداز ملا جامیم، کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم، کہ میں امام جامی رحمت اللہ علیہ کے انداز عشق کا مارا ہوا ہوں، اور امام جامی کا نظم، امام جامی کی نثر
poems and prose of امام جامی وہ میری خامیوں کی درستگی کرتے ہیں. شعر لبریز معانی گفتاست در ثنائے خواجہ گوہر سفتاست. مولانا رومی، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے معانی سے بھرے ہوئے سمندر بکھیر دیے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے موتی بکھیرے ہیں. لفظ نہیں استعمال کیے بلکہ موتی بکھیرے ہیں. اور وہ یہاں حضرت امام جامی کا یہ شعر لکھتے ہیں کہ نسخہ کونین را دیبا چاوست جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست. کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہے وہ کتاب کونین کا دباچہ ہے. اگر دباچہ نہ ہو تو کتاب کی سمجھ ہی نہیں آتی. اگر آقا علیہ السلام کی معرفت، آقا علیہ السلام کے مقام کی معرفت، آقا علیہ السلام کی عظمت کی معرفت نصیب نہ ہو اور حضور علیہ السلام کا عشق نصیب نہ ہو، اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات کی یہ کتاب بندے کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یہ ایبسٹریکٹ ہے. جب تک پریفیس کو نہ سمجھو، ایبسٹریکٹ کو نہ سمجھو، کتاب کے اغراض و مقاصد کو نہ سمجھو، اس وقت تک کتاب کی سمجھ نہیں آتی. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات کتاب ہے، اس کائنات کا دباچہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست. اسی لیے حضور علیہ السلام آقا ہیں اور پوری کائنات حضور علیہ السلام کے غلام کی حیثیت رکھتی ہے. جسے وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ عشق گرو تے جگ سب چیلڑائی. عشق گرو ہے، یہ پوری کائنات اس گرو کا چیلا ہے. امام جامی کہتے ہیں کہ جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست. یہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کی غلام اور اس ساری کائنات کے اوپر حضور علیہ السلام کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی ہے. حضور کی خواجگی ہے کائنات کے. اور علامہ فرماتے ہیں کہ ترک و تاجی کو عرب ہندو تو شش جہت روشن زتاب روح تو. یا رسول اللہ یہ 6 اطراف، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ سارا کچھ یا رسول اللہ یہ آپ کے رخ انور کی زینت سے روشن ہے. اور ترک ہوں، تاجک ہوں، عرب ہوں، جو کوئی بھی ہوں، ہندو ہے تو یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ہیں. در جہاں شمع حیات افروختی. یا رسول اللہ ان سب نے زندگی کی شمع آپ کے قدموں سے پائی ہے. بندگارا خواجگی آموختی. یا رسول اللہ آپ کے عشق نے ان غلاموں کو بادشاہی کے اسلوب سکھا دیے. جس لیے اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کہ غلاموں کے اوپر بھی جو شہنشاہی کے اسرار ہیں وہ آقا علیہ السلام کے لطف و کرم سے، حضور علیہ السلام کی توجہ سے، حضور علیہ السلام کی عطا سے اور حضور علیہ السلام کی مہربانی اور حضور علیہ السلام کی رحمت سے نصیب ہوتے ہیں. اس لیے جو عاشق ہے وہ محبوب کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے. جس طرح عشاق حضور کی سنت سے محبت کرتے ہیں، حضور کی ذات گرامی سے وابستہ ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ جس شہر میں آقا علیہ السلام جلوہ فگن ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، عشاق اس مٹی اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں. اور علامہ اقبال نے جس عشق کے اندر، جس وارفتگی اور جس کیفیت کے اندر مدینہ رسول کا ذکر کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ عشق کے اندر وہ بھی ایک الگ باب ہے. علامہ اقبال مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں خاک یثرب از دو عالم خوشترست. خاک طیبہ از دو عالم خوشترست. کہ دو عالم کو، دونوں جہانوں کو ملا دیا جائے، لیکن خاک طیبہ کا حسن ان تمام کائنات کے نظاروں سے بڑھ کے حسین ہے. اس لیے اے خنک شہر کے آنجا دل برس
اس لیے کہ اس ٹھنڈ بھرے شہر کے اندر ہمارے محبوب جلوہ فرما ہے، اور جس خاک کو یہ شرف نصیب ہو کہ اس میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلوہ فگن ہو، جلوہ فرما ہو، آرام فرما ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ دو عالم کا حسن میں اس مدینے کی مٹی کے ذروں پہ بتا دوں، اور پھر کہتے ہیں فرخا شہرے کہ تو بودی درا، ہائے ہائے کیا خوش نصیب شہر ہے یا رسول اللہ، آپ جہاں جلوہ فرما ہے، فرخا شہرے کہ تو بودی درا، اے خنک خاکے کے آسودی درا، حضور کیا ٹھنڈی خاک ہے اس شہر کی جہاں آپ جلوہ فرما ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ مسکن یارست و شہر شاہ من، مجھے مدینہ اس لیے پیارا ہے کہ میرے یار کا مسکن ہے اور شاہوں کے شاہ کا شہر ہے۔ پیش عاشقین بود حب الوطن، جو عشاق ہوتے ہیں ان کی حب الوطنی یہ ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا شہر کون سا ہے، مجھے اپنے وطن سے کم اپنے محبوب کے وطن سے محبت اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں میرے محبوب جلوہ فرما ہے۔ عشاق کی حب الوطنی یہ ہوتی ہے جسے حضرت سلطان باہو کہتے ہیں کہ حب وطن دی غالب آئی ایک پل سمڑ نہ دیندی ہوں۔ یہ کون سا وطن ہے؟ یہ کون سا وطن ہے؟ یہ وہ وطن ہے جس وطن میں محبوب جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تاڑی مار اڈانا باہو اسی اگے لٹن ہارے ہوں۔ تو یہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ اشارہ ہوتا ہے اس مسکن محبوب کی طرف۔ تو اس لیے علامہ اقبال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر مبارک سے بھی محبت کرتے ہیں، ان خاک کے ذروں سے محبت کرتے ہیں جن خاک کے ذروں میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود مسعود پنہا ہے۔ اور یہ مدینہ کی جو فضیلت بزرگان دین بیان فرماتے ہیں، یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ موطا امام مالک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانتے ہو مدینہ کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس مقام پہ میرا گھر اور میرا منبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا یہ منبر اور میرا یہ گھر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور پھر فرمایا وہ منبری علی حوضی، اور یہ جو منبر ہے یہ میرے اپنے حوض کے اوپر موجود ہے، وہ حوض جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز حشر مومنین کو جام عطا فرمائیں گے۔ وہ حوض کوثر جس کا ذکر بار بار قرآن کے اندر، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انا اعطیناک الکوثر، جس کی تفسیر بزرگان دین نے، علماء و صلحاء و صوفیاء نے یہی فرمائی کہ یہ وہ حوض کوثر ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو جام عطا فرمائیں گے۔ اور حضور نے کہا کہ وہ منبری علی حوضی، اور میرا جو منبر ہے یہ اس حوض کے اوپر ہے۔ گویا مدینہ منورہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو جام بھر بھر کے عطا کرتے ہیں۔ پھر سنیے صحیح بخاری کتاب فضائل المدینہ المنورہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المدینہ حرام من قضاء الی قضاء، یہاں سے وہاں تک اشارہ کیا، من قضاء الی قضاء، مدینہ کی حرمت ہے، یہ حرم مدینہ ہے۔ المدینہ حرم من قضاء الی قضاء، یہ مدینہ حرم ہے وہاں سے یہاں تک۔ پھر فرمایا لا یقطع شجرها، اس حدود میں درخت نہ کاٹے جائیں، اس حدود میں درخت نہ کاٹے جائیں۔ ولا یحدث فیہا حدث، اور یہ جہاں میں نے حد مقرر کر دی
یہاں گناہ نہ کیے جائیں. من احدث فیہا حدثا، اگر یہاں کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اس مدینہ کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو مدینہ کے اندر رہ کر بدکاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے اس پہ. کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر. کیوں کہ فرخا شہر کے تو بودی درام، اس لیے کہ اس خوش نصیب شہر کے اندر میرے آقا جلوہ فرما ہے. میرے حضور کے احترام کی وجہ سے اس شہر کا احترام ہو گیا. اب وقت کا دامن تنگ ہے، لیکن کبھی موقع ملے تو تاریخ تعمیر مسجد نبوی پڑھیے گا عثمانی سلطنت کے دور میں. ریکنسٹرکشن آف مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان دی Ottoman ٹائم. کس عقیدت سے، کس محبت سے، کس عشق سے، کس ادب سے، کس احترام سے، کس ریسپیکٹ سے، کس آنر سے آٹومن امپائر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار میں مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی. آدمی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں عثمانیوں کا عشق مصطفیٰ دیکھ کے، عثمانیوں کا ادب مصطفیٰ دیکھ کے، ان کا احترام مصطفیٰ دیکھ کے. مدینہ منورہ کی یہ عظمت ہے. اور پھر اگر میں اپنی بات کو کنکلوژن کی طرف لاؤں، اختتام کی طرف لاؤں، تو وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی عشق کا ہم نے بیان کیا، اس عشق سے، اس عشق کے حصول کے بعد کیا ہوگا، اور اس عشق کا حصول تمہیں کیا چیز عطا کر دے گا. اقبال فرماتے ہیں عاشقی، کیا تو عاشق ہے؟ عاشقی کوسچن مارک، کیا تو عاشق ہے؟ اگر عاشق ہے تو پھر محکم شوز تقلید یار، اپنے محبوب کی سنت میں اپنے آپ کو پختہ کر لے. اگر عاشق ہے تو تقلید یار میں اپنے آپ کو پختہ کر لے، تا کمندے تو شبد یزداں شکار، تاکہ تیری یہ کمند تجھے بارگاہ حق تعالی تک رسائی اختیار کر دے، رسائی عطا کر دے. اور پھر اقبال کہتے ہیں کامل بستام در تقلید فرد، کہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اطاعت میں کامل نمونہ تھے. اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، کہ حضرت بایزید بستانی تک یہ روایت پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں، یہ روایت نہیں ملتی کہ حضور نے کبھی خربوزہ کھایا ہو، تو حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی خربوزہ یہ سوچ کر نہ کھایا کہ میرے آقا نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا. شاید حضور نے نہ کھایا ہو اور میں کھا بیٹھوں. اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، اس حد تک وہ اپنے محبوب سے محبت کرتے. اب صوفیاء سے یہ بھی اکثر صوفیاء کی یہ روایت کے کئی مستند حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، جو رات کو روٹی رکھتے صبح کھاتے. ایک روٹی بنوائی 3 4 5 دن بعد کھائی، اور تصور یہ پیش کرتے کہ یہ آج کے وقت سے 5 دن پہلے، یعنی آج سے 5 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے زیادہ قریب ہے. 5 دنوں کا بھی حساب رکھتے کہ یہ چیز 5 دن حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا اس کو کھانا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے. تو اپنی سنت کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو اس انداز میں ڈال دیا جاتا ہے. محکم از حق شو سوئے خود گامزن، اقبال فرماتے ہیں کہ اس حق سے اپنے آپ کو محکم کر اور اپنی خودی کی طرف گامزن ہو، اپنے وجود باطن کی طرف
اپنی تعمیر باطن کی طرف گامزن ہو جا. لات عزائے حوث را سر شکن. یہ جو حوث کے بت تو نے پال رکھے ہیں، حوث کے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا. غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس حوث کے جو بت تو نے اپنے اندر پال رکھے ہیں، حوث کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور یہی حوث ہے جس نے آج امت مسلمہ کی یہ حالت اظہار کر دی ہے. اور عشق نبی سے دوری اس حوث کی ایک وجہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلم از سر نبی بیگانہ شد. آج کے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راز سے ناآشنا ہو گیا ہے. عہد ماں مارا زما بیگانہ کر. ہمارے زمانے نے خود ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا. از مقام مصطفیٰ بیگانہ کر. اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے دور جا پھینکا. حضور کے مقام کی معرفت نہ رہی، حضور کا ادب نہ رہا، حضور کا عشق نہ رہا. مسلم از سر نبی بیگانہ شد، باز این بیت الحرم بت خانہ شد. باز این بیت الحرم، یہ دل کا گھر جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں شامل فرما کے حرم بنا دیا تھا. آج اس حرم نے ہم نے اس محبوب، ایک محبوب کو رکھنے کی بجائے ہم نے پھر دنیا کے کئی بت سجا لیے. یہ دل تو اس کے لیے تھا، یہ دل تو اس کے لیے تھا. اس پیکر خاکی میں اقبال اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. یہ دل تو تیرے لیے ہے اس پیکر خاکی میں، اور اسی دل کی نگہبانی تو مشکل ہے میرے لیے. کیسے کروں، کہاں سے کروں؟ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ بعض ہی بیت الحرم بت خانہ شد. جسے دولت اسلام نے بیت الحرم بنا دیا تھا، تو نے پھر اس کو بت خانہ بنا دیا. از منات و لات و عزا و حبل، ہر یک ادارت بتے اندر بغل. حبل ہے، عزا ہے، لات و منات، یہ کعبے کے جتنے نکالے ہوئے بت ہیں مسلمانوں نے پھر اٹھا کے اپنے اپنے دلوں میں ڈال لیے. حضور نے تو ایک گھر کو ان بتوں سے پاک کر دیا تھا، مسلمانوں نے اپنے دل کو پھر ان سب بتوں کا مسکن اور ڈیرا بنا دیا. پھر اقبال نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمینوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا اس مقام پہ فائز ہے تو؟ کیا اس مقام پہ جلوہ فگن ہے تو؟ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ اگر اس مقام پہ آنا چاہتا ہے، اگر اللہ کے قرب کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی کامل اطاعت، اس کی محبت کو، اس کے عشق کو پانا چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کی معرفت پانا چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی تیرے پاس راستہ یہ ہے کہ لشکر پیدا کن سلطان عشق. جو سلطان عشق ہے اس سے لشکر مانگ اور اپنے وجود کے اندر عشق کا لشکر پیدا کر. جلوہ گرش و برسر فاران عشق، پھر وادی فاران کی چوٹی پہ اسی عشق کے ساتھ جلوہ گر ہو. تا خدائے کعبہ بنوازد تیرا، جب تیرے اندر عشق مصطفیٰ کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی تجھے پھر اپنی رحمت و کرم سے نواز دے گا. شرح انی جاعل سازد ترا، وہ تجھے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی کامل شرح بنا دے گا. لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کی شرح کیا ہے. بندہ مومن کو دیکھ کے لوگوں کو اس کی شرح نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن.
مومن کو دیکھ لو تو قرآن کی شرح پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، مومن کے عمل سے قرآن کی شرح ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے جو اقبال کا پیغام ہے، اقبال کا پیغام ہے اسلام کا پیغام ہے، اقبال کا پیغام زمانے کو سنا دو۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی، اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی، اپنے آپ پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں احمد علی یہ نہیں ہے، یہ وجود، یہ احمد علی نہیں ہے، یہ مر گیا۔ تو امام صاحب تو کہیں گے جب جنازے کی نیت کریں گے، آپ سب میرے بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار، محبت کرنے والے سب یہی کہیں گے، ثنا اللہ کے لیے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر میت کی۔ کوئی بھی نہیں کہے گا دعا واسطے حاضر احمد علی کی، حالانکہ جسم تو یہ پڑا ہوگا، وجود تو یہ پڑا ہوگا، لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا دعا واسطے حاضر احمد علی کے، دعا واسطے حاضر میت کے۔ تو یہ احمد علی کی حیثیت نہیں ہے، یہ وجود احمد علی نہیں ہے، احمد علی اس کے اندر ہے۔ ہمیں اپنا آپ ریوزٹ کرنا ہے تاکہ اس اصل انسان کو شناخت کر سکے، اس اصل انسان کو پا سکے، اپنے وجود کی اس اصل حقیقت کو ہم حاصل کر سکیں۔ اس لیے آج کی اس ساری گفتگو کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو 3 چیزیں ہیں: اطاعت رسول، عشق رسول بذریعہ معرفت مقام مصطفیٰ اور بذریعہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آج ہمارے لیے لازم ہے ہم جس بنیاد پہ کھڑے ہیں اس بنیاد کو ریوزٹ کریں، اور اپنے صرف مادی وسائل کا رونا روتے رہنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیرا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، دنیاوی اسباب کی تنگی سے مومن زوال پذیر نہیں ہوتا، بلکہ مومن زوال پذیر ہوتا ہے جب اس کا روحانی زوال واقع ہو جائے۔ اصلاحی جماعت یہی دعوت دیتی ہے کہ اس روحانی زوال کی کیفیت سے نکلنے کے لیے ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کا عملی درس ہمیں حاصل کرنا چاہیے جو مستند بزرگان دین نے قرآن و سنت سے اخذ کیا، کہ آدمی کو قلبی ذکر اللہ سے عشق مصطفیٰ کی وہ حلاوت اور لذت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان منازل پہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔